بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 18ویں 19ویں صدی کے نامور شاعر شیخ غلام حمدانی مصحفی کی شخصیت اور شاعری کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ غلام حمدانی کی غزل ہمارے حصہ غزل میں شامل ہے اور اس کا نمبر ہے 3۔ اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی میر و سودا کے ہم عصر شاعر تھے۔ ان کے درمیان خرد بزرگ کی معاصرت تھی۔ شیخ 1751 میں پیدا ہوئے۔ مصحفی کا نام غلام حمدانی تھا۔ قرآن حکیم کے حافظ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کو مجازاً مصحف کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور تفسیر میں خصوصی دلچسپی کی بنا پر انہوں نے مصحفی تخلص اختیار کیا۔ مصحفی کا وطن اکبر پور امروہہ تھا، لیکن وہ دلی کو اپنا وطن مانتے تھے چونکہ بہت کم عمری میں وہ دلی آ گئے تھے۔ دلی کی تباہی و بربادی کے بعد انہوں نے لکھنؤ کا رخ کیا اور وہیں 1824 میں پیوند خاک ہوئے۔ مصحفی کی شاعری کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ان کے حالات زندگی کے ساتھ معاشرتی حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ مصحفی کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک مرتے ہوئے عہد کا وقت نزا تھا۔ ابھی دلی کی سلطنت قائم تھی مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ آئے روز فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوتا۔ مغل حکمران عیاشی میں مدہوش تھے۔ درباری امراء سازشوں میں مگن تھے۔ مرہٹے، جاٹ، روہیلے آئے دن محل پر شب خون مار کے مغل حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو گرانے کے درپے تھے۔ یہ سب کچھ مصحفی کا آنکھوں دیکھا تھا۔ عزیز طلباء، شاعری کسی عہد کی سچی تاریخ ہے جو احساس کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اس دور کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے مصحفی کی شاعری میں بہت اہم معلومات موجود ہیں۔ عزیز طلباء، مصحفی کی غزل پڑھنے سے پہلے ہمیں مصحفی کی کلام کی چند نمایاں خصوصیات کا علم ہونا چاہیے۔ چند اختصاصات ایسے ہیں جو صرف مصحفی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً وہ ایک پرگو، زود گو شاعر تھے۔ شاعری ان کی فطرت میں شامل تھی۔ شعر کہنا ان کے لیے بالکل مشکل نہ تھا۔ جیسے ہم آپ باتیں کرتے ہیں، اسی طرح مصحفی طبیعت سے شعر کہتے تھے۔ اردو میں سب سے زیادہ شعر کہنے کا اعزاز بھی مصحفی کو حاصل ہے۔ ان کے صرف 8 دیوان اردو کے، فارسی دیوان، عربی دیوان اور قصائد ان کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ مصحفی کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ اردو میں استاد شاعروں میں سب سے زیادہ شاگرد رکھنے والے شاعر بھی مصحفی تھے۔ شاعری میں انہوں نے متنوع موضوعات پر قلم فرسائی کی اور متنوع احساسات کی صورت گری ان کے شعروں میں ملتی ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اختصاص ہے۔ شعر کثرت سے کہتے تھے اور غربت نے ان کو ستا رکھا تھا، اور اسی غربت کے ہاتھوں شعر بیچنے میں بھی وہ اپنا مقام رکھتے ہیں۔
اپنا نام رکھتے ہیں اردو شاعری میں، اور شاید ہی کوئی نام ایسا ملے جو اپنے شعر تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچتے رہے ہوں۔ مصحفی دہلوی اور لکھنوی تہذیب کا امتزاج تھے۔ ان کی جوانی کے زمانے میں دلی اجڑ چکی تھی اور لکھنؤ آباد ہو رہا تھا۔ انہیں مجبوراً لکھنؤ ہجرت کرنا پڑا۔ انہوں نے دونوں تہذیبوں کے اندر رہ کر ان کو محسوس کیا اور اپنے اشعار میں دونوں تہذیبوں کو پیش کیا۔ یوں مصحفی وہ شاعر ہیں جس کے ہاں ہمیں دلی کا سوز و گداز اور لکھنؤ کی عیاشی، یہ دونوں عناصر ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مصحفی کے حالات زندگی بہت تفصیلی ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، اس لیے ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں اور ان کی غزل کی طرف آتے ہیں، اور غزل کے اشعار کے درمیان ان کے حالات زندگی کی مدد سے ہم تشریح کا عمل بھی جاری رکھیں گے۔ غزل نمبر 1 مصحفی کی، اور اس غزل کی شمار کے اعتبار سے غزل نمبر 3۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، رونے سے کام بس کہ شب ہے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستیں رہا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقیں رہا، یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ عزیز طلبہ، آپ اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، اندوہگیں کریں ہم نشیں سر آستیں، حزیں وہیں زمیں یقیں کہیں نہیں، یہ اس غزل کے قوافی ہیں اور رہا ردیف ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان 8 اشعار میں سے پہلے 4 اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، تلک تک، اندوہگیں غمگین غمناک رنجیدہ پریشان، کریں قریب پاس نزدیک، اندوہگیں قافیے ہیں، کریں اندوہگیں اور کریں قافیہ ہیں، اور ردیف رہا۔ عزیز طلبہ، اس لغوی وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس شعر میں غم کے 2 شیڈز کو پینٹ کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا اندوہگیں کا لفظ بھی غم کے اظہار کے لیے ہے، اور غم کا لفظ بذات خود بھی غم کے اظہار کے لیے ہے۔ آپ ذہن پر زور دیجئے، آپ نے نظم تسلیم و رضا
पढ़ रखी है, और उसमें अकबर का एक नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर आपने पढ़ा, जीने का ना अंदोह ना मरने का ज़रा गम, यकसा है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम। जीने का ना अंदोह ना मरने का ज़रा गम। तो आपने देखा कि जीने के लिए नज़ीर अकबर आबादी ने अंदोह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मरने के लिए गम का लफ्ज़। तो अज़ीज़ तलबा, गम उस कैफ़ियत का नाम है जो किसी की मौत पर पैदा होती है। अंदोह उस कैफ़ियत का नाम है जो किसी के बिछड़ने के मौके पर पैदा होती है। गम शिद्दत के एतबार से अगली मंजिल है, अंदोह उससे पिछली मंजिल है। आपने कुरान हकीम में सूरह यूसुफ में पढ़ रखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुज़्न में मुब्तला हुए। हुज़्न अंदोह का अरबी मुतरादिफ है, और चूँकि हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ के फ़िराक़ में रोते रहे और उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, तो उस कैफ़ियत को जो किसी के बिछड़ने से पैदा होती है उसे हम अंदोह कहते हैं, और किसी के मरने से पैदा होने वाली कैफ़ियत को गम कहा जाता है। अब देखिए कि इस शेर का बुनियादी मफ़हूम कुछ यूँ होगा, मैं जब तक दुनिया में रहा, दुनिया में जब तलक कि मैं अंदोहगी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करी रहा। मैं जब तक दुनिया में रहा गमगीन रहा, अरसाए हयात में गम दिल के और दिल गम के करीब रहा। ये इसका बुनियादी मफ़हूम है, जो दोनों मिसरों की उलट पलट से करने से मैंने मुरतब करके आपके सामने पेश किया। मैं जब तक दुनिया में रहा गमगीन रहा, अरसाए हयात में गम दिल के और दिल गम के करीब रहा। अज़ीज़ तलबा, अब इस शेर की तशरीह की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि इस शेर में शायर ने अंदोह और गम का जो ज़िक्र किया है उसके मुहर्रिकात, उसकी वजूहात क्या हैं। आप जानते हैं कि गम दो तरह के हैं। एक हमारे ज़ाती गम हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़ात के साथ है, और एक हमारे मुआशरती गम हैं, हमारे मुल्की गम हैं, हमारे कौमी गम हैं, हमारे तहज़ीबी गम हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारी मिल्लत के साथ है। तो ज़ाती एतबार से देखा जाए तो मुसफ़ी के वालिदैन बचपन में फ़ौत हो गए। मुसफ़ी के दो भाई जवानी में फ़ौत हो गए। एक ग़ुलाम जिलानी थे और एक ग़ुलाम समदानी थे। ग़ुलाम जिलानी 30 बरस की उम्र में जवानी के आलम में फ़ौत हुए। ग़ुलाम समदानी भी जवानी के आलम में फ़ौत हुए और उनकी आल औलाद भी जवानी के ज़माने में ही, उनकी बीवी और उनके बच्चे फ़ौत हो गए। ज़ाती हैसियत में मुसफ़ी की ज़िंदगी भी खुशगवार न थी। मुसफ़ी की शादी के बाद उनकी बेटी के पैदाइश पर मुसफ़ी की ज़ौजा मोहतरमा भी इंतकाल कर गईं और बच्ची भी इंतकाल कर गई, और उसके बाद फिर मुसफ़ी को मुख्तलिफ़ औक़ात में इश्क से दो चार होना पड़ा। तारीख़ की किताबों में उनके 3 मुआशिक़ों का ज़िक्र किया गया है, और उन तीनों में मुसलसल मुसफ़ी नाकामी से दो चार रहे। तो ये
اندوہناک صدمات، جسے آپ صدمات کہہ لیجئے، اندوہناک کیفیات کہہ لیجئے، جن سے مصحفی کو دوچار ہونا پڑا، یہ غم کے محرکات تھے مصحفی کے۔ اور اگر آپ اس کو اندوہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ اندوہناک اس لیے تھا کہ مصحفی کو بچپن سے بڑھاپے تک مختلف اوقات میں ہجرت کرنا پڑی، اپنے لوگوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اور اس طرح سے وہ فراق کی کیفیت میں رہے، اور اس فراق سے ان کے اندر اندوہناک کیفیت پیدا ہوتی رہی۔ اگر ہم مصحفی کے زمانے پر ایک نظر ڈالیں تو وہ بھی کچھ کم اندوہناک اور غمناک نہ تھا۔ مصحفی مغل حکومت کے زوال کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مغل حکومت کا زوال اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے شروع ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے پورے ہندوستان کو مغل سلطنت کا حصہ بنایا تھا، لیکن اس کی وفات کے فوراً بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ مغلوں میں تخت نشینی کا کوئی باقاعدہ اصول مقرر نہ تھا، اس لیے اورنگزیب نے خانہ جنگی کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے اپنی عظیم سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی ہند کی سلطنت شہزادہ محمد معظم کو، دکن شہزادہ محمد اعظم شاہ کو، بیجاپور شہزادہ کام بخش کو، اور شہزادہ محمد معز الدین کو ملتان کا صوبے دار بنایا۔ لیکن اس کی وفات کے بعد مرکز کی حکومت کے لیے شہزادوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں۔ سب سے پہلے شہزادہ معظم نے شہزادہ عظیم الشان کو شکست دے کر تخت حاصل کیا۔ شہزادہ معظم نے بہادر شاہ اول کا لقب اختیار کر کے شہزادہ محمد اعظم شاہ کو لکھا کہ تم دکن کی سلطنت سنبھالو، مجھے ہندوستان دے دو۔ اس کے جواب میں اعظم نے کہا، 2 بادشاہ در اکلی میں نہ گنجد، کہ 2 بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتے۔ دونوں شہزادوں میں جاجو کے میدان میں جنگ ہوئی، شہزادہ اعظم مارا گیا اور محمد معظم نے تخت حکومت سنبھالا۔ اس خانہ جنگی سے مغل سلطنت زوال کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ ایک طرف سلطنت داخلی سازشوں کا شکار ہو رہی تھی تو دوسری طرف اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روہیلوں، سکھوں، مرہٹوں اور جاٹوں نے اپنی جمعیت بڑھانا شروع کی۔ شہزادہ معظم نے سلطنت کے گوناگون مسائل پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے۔ ان میں سے اس نے مناصب عطا کیے، خطابات عطا کیے تاکہ سلطنت کو سنبھالا جا سکے۔ لیکن اس کے انتقال کے بعد پھر باقی بھائیوں میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا اور معز الدین اور عظیم الشان میں تخت کے لیے لڑائی ہوئی۔ شہزادہ معز الدین فتح یاب ہوا اور جہاندار شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ جہاندار شاہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ وہ ایک طوائف لال کنور پر عاشق ہو گیا۔ یوں مغل سلطنت طوائف الملوکی کے حوالے ہو گئی۔ امور سلطنت بادشاہوں کے ہاتھ سے نکل کر طوائفوں اور ہجڑوں کے ہاتھ چلے گئے۔ لال کنور بادشاہ کی طرف سے دستخط کرنے کی مجاز تھی، اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کا منظر دیکھے، اور اس نے یہ فرمائش جہاندار شاہ سے کی، اور جہاندار شاہ نے کشتی بان کو حکم دیا کہ 40-50 لوگوں کو کشتی میں سوار کرو اور دریا کے درمیان جا کے ان کو ڈبو دو۔ اور لال کنور کے کہنے پہ ان مظلوموں کو صرف ایک اشارے پر پیچ منتھار کے ڈبو دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ افسوسناک بلکہ اندوہناک کہنا چاہیے، کیونکہ وہ 40-50 لوگ جو لال کنور کے کہنے پر
डबो दिए गए थे, वो भी किसी के अजीज़ थे, वो भी किसी के मुहिब थे, वो भी किसी के महबूब थे, उनका भी किसी को इंतज़ार था, उनका भी किसी को बिछड़ने का सदमा हुआ होगा। तो अज़ीज़ तलबा, लाल कुंवर ने जहांदार शाह के ज़माने में मुग़ल हुकूमत को कमज़ोर करने में कोई कसर न छोड़ी। दरहकीकत बादशाह अमलन बादशाह ना रहा था, बल्कि वो ऐश व इशरत में ऐसा बदमस्त हो गया कि ना अहल उमरा और वज़रा अमूर सल्तनत अंजाम देने लगे। 1 साल से कम अरसे में ख़जाना खाली हो गया, फ़ौज महीनों तनख्वाह से महरूम रहने लगी। इस हुकूमत का जो होना था वो हुआ, और वो ये हुआ कि अज़ीम मुग़ल सल्तनत टुकड़ों में तकसीम होती चली गई, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने इस टुकड़ों में बटी हुई अज़ीम सल्तनत के हिस्से बखरी करते करते उस पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कर लिया। अज़ीज़ तलबा, ये हमारी तारीख़ के वो अंदोहनाक, वो गमनाक वाक़यात हैं कि जिनका तज़किरा करते हुए हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं और हम अंदोह की कैफ़ियत में और गम की कैफ़ियत में मुब्तला हो जाते हैं। ये बातें, ये मनाज़िर, ये वाक़यात मुसफ़ी के चश्मदीद थे। कैसे मुमकिन था कि शायर सियासी सतह पर इतने बुरे हालात से मुतासिर ना हो और फिर उनको अपने अशार में पेश ना करे। ये था इस शेर की तशरीह का मुआशरती या सियासी पहलू। अब हमें ये देखना चाहिए कि गम के जज्बे को इसकी तशरीह में किस तरह से उसकी वजाहत की जा सकती है। गम, आप जानते हैं कि एक आफाकी जज्बा है। दुनिया में, इंसानों में बुनियादी तौर पर 2 जज्बे कार फरमा है। एक जज्बा है गम का और दूसरा जज्बा है खुशी का। आप अपनी ज़िंदगी पर निगाह डालिए तो आप देखेंगे कि गम का जज्बा हर वक्त कहीं ना कहीं, किसी न किसी सूरत में कम या ज़्यादा ज़िंदगी के साथ रहता है। इसीलिए शोपेनहावर ने, जो एक मारूफ मगरबी मुफक्किर था, उसने कहा था कि खुशी गम के आर्जी फुकदान का नाम है। और शोपेनहावर ने ज़िंदगी को एक दिलचस्प तमसील से वाज़े किया, ज़िंदगी के दुखों को। वो कहता था कि ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात में पहाड़ी सफ़र, और उस पहाड़ी सफ़र में एक अंधे के कंधों के ऊपर एक गूंगा सवार है। अंधा देख नहीं सकता और गूंगा सुन नहीं सकता। तो ज़िंदगी इस कदर दुश्वार है कि उसको इस तमसील के मवाफ़िक करार दिया गया। लेकिन अज़ीज़ तलबा, गम कोई बुरी चीज़ नहीं है। गम का एक मस्बत पहलू भी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि गम ही दुनिया के इर्तिका का बाइस जज्बा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गम आप जानते हैं कि 70 बरस तक वो ज़ारो कतार रोते रहे। शजर हजर उनके गम में शरीक हुए और उसके नतीजे में इस्तग़फ़ार की, और उससे इंसान को खलीफतुल अर्ज़ का मनसब अता हुआ। गम दर हकीकत हमारी खुफ्ता, हमारी सोई हुई सलाहियतों को जगाने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, और ये बहुत ज़रूरी है।
آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک غم کا ایک شیڈ ہے درد، جسمانی تکلیف۔ آپ کو اگر درد کا احساس نہ دیا گیا ہوتا، آپ کو چبھن کا احساس نہ ہوتا اور آپ کے پاؤں میں کانٹا لگ جاتا، کانٹا چبھ جاتا اور آپ محسوس نہ کر پاتے کہ پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کانٹے کی زہر آپ کے پاؤں کے اس حصے سے پھیلتے پھیلتے آپ کے پورے پاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور ایک وقت وہ آتا کہ آپ کا پاؤں اس زہر کی وجہ سے آپ کے جسم سے جدا ہو جاتا اور آپ کو احساس تک نہ ہوتا، اگر غم کا احساس، اگر درد کا احساس آپ کو نہ ودیعت کیا گیا ہوتا، تو کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے اعضاء سے بیگانہ ہو جاتے اگر درد کا احساس آپ کو نہ دیا گیا ہوتا۔ تو غم ایک نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، اور اقبال نے تو اس کے بارے میں کہا کہ غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بچپن میں آپ بے فکری کی زندگی بسر کرتے ہیں، اب آپ جوانی کی دہلیز پہ ہیں، اب آپ کو مختلف قسم کے غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، وہ آپ کو عمل پر اکسا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ عمل کی طرف اتنے متوجہ نہیں تھے، کیونکہ آپ اتنے دکھی نہیں تھے، آپ اتنے اندوہگی نہیں تھے، آپ اتنے غمناک نہیں تھے۔ تو عزیز طلباء، غم بہت عظیم نعمت ہے۔ ہمارے استاد ہے ملک مشتاق عاجز، ان کا خوبصورت شعر ہے کہ میرے غم کی عمر دراز کر، میرے درد دل کو دوام دے، میں دعا بدست ہوں اے خدا، کوئی خاص شے مجھے عام دے۔ تو عزیز طلباء، غم اگر آپ کو زندگی کی طرف لے کے آتا ہے، اگر آپ کو عمل کی طرف لے کے آتا ہے، اگر آپ کو ترقی کے راستے پر لے کے جاتا ہے، آپ کو مشکلات حل کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور اگر غم آپ کو مایوس کر دیتا ہے، دنیا سے کنارہ کش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک زحمت ہے، یہ آپ کے لیے ایک وبال ہے۔ اپنے غموں کو اپنی ترقی کا سامان کیجئے، اپنے غموں سے اپنی ترقی کے راستے ہموار کیجئے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ غالب نے کتنا خوبصورت کہا کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اور پھر غالب ہی نے غم کو ایک غنیمت بھی تو قرار دیا ہے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ زندگی کی سانسیں، یہ مہلت اگر غموں کے ساتھ بھی میسر ہے تو شکر ادا کرو، کیونکہ غم کے اوپر شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے اعمال کے اوپر فکر کرنا، اپنے اعمال کے اوپر رنجیدہ ہونا، یہ بڑی نعمت کی بات ہے، اور اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں جو ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہیں۔ ندامت کے آنسو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح کو طول دیا جا سکتا ہے، لیکن میں ان ذاتی اور معاشرتی اور نفسیاتی حوالوں کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کسی قدر بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ رونے سے کام بس کے شب ہے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستی رہا، بس کے چونکہ اس لیے کہ ہم نشیں ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی دوست، سر آستین، آستین کا سرا، کف آپ کے بازو کے اوپر، ہتھیلی کے بالکل پیچھے جو کف ہے اس کو آستین کہتے ہیں، اور
آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بکرم لگائی گئی ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ باقی لباس سے تھوڑا سا مختلف ہے، جیسے پانچوں کا اور کالر کا اور کف کا، تو یہ ذرا تھکنیس میں زیادہ ہے اور اس لیے آنسو پونچھنے کے لیے بھی زیادہ کارگر ہے، زیادہ مفید ہے۔ شعر کا بنیادی مفہوم کچھ یوں متعین ہوگا: اے دوست میں ساری رات روتا رہا اور آستین سے آنسو پونچھتا رہا۔ شاعر اپنے رات بھر رونے کی کیفیت کا ذکر کر رہا ہے، اور رونے کی کیفیت یہ کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، رنج، ان غم کے ان تمام شیڈز کی مختلف ڈگریز ہیں۔ ہمیں غم کا کوئی بھی شیڈ اگر درپیش ہو تو اس کی انٹینسٹی کم سے زیادہ کی طرف جاتی ہے، اور ہمارا احساس اس کم سے زیادہ کی طرف جانے کے مرحلے میں مختلف اوقات میں مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہم کسی صدمے پر خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کسی جذبے پر، کسی کیفیت پر بے اختیار ہو کر آواز سے رونے لگتے ہیں۔ ہم جب بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں، اور آنسو گویا ہمارے قلب کی، ہمارے جسم کی گھٹن کا تدارک ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ آپ جب زیادہ غم میں مبتلا ہوں تو پھر اس کو ریلیز کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے مختلف طرح کے میکانزم ہمارے جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک آنسو ہے، اور آنسو شدت غم کو ریلیز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آنسوؤں کا بہنا در حقیقت جذبے کی شدت کی وجہ سے ہے۔ اور آپ نے وہ غالب کا شعر سن رکھا ہوگا کہ بے روئے نہ نکلا غبار دل، روئے بغیر دل کا غبار نہ نکلا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مصحفی اس کیفیت سے کیوں دوچار تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ بے اعتنائی کا شکار ہوئے۔ بے اعتنائی کیسی؟ لوگوں کا تعلق کمزور ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ جائے جب کسی کو کوئی پوچھے نہ، جن سے توقع ہو اور وہ التفات نہ کریں، تو اس کیفیت کو بے اعتنائی کہتے ہیں، توجہ نہ دینا۔ تو معاشرتی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا، ہر کسی کو اپنی پڑی تھی، کسی دوسرے کی کسی کو کیا خبر۔ تو اس ایک تہذیبی شعور کے ساتھ شاعر نے جب یہ محسوس کیا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں، تو اسے اس بات پر شدید دکھ ہوا اور اس پر اس نے آنسو بہائے۔ دوسرا، ذاتی جو شاعر کے جو دوست احباب تھے ان کی بے اعتنائی ہے، دوستوں کی بے اعتنائی ہے۔ مرزا سلیمان شکوہ لکھنؤ کے بڑے امیر تھے، جس سے لوگ بڑے بڑے شاعروں نے فائدے اٹھائے۔ مصحفی کا ان کے ہاں جانا ہوا تو مصحفی کے قریبی دوست انشا نے مرزا سلیمان شکوہ کے کان بھرے، اور مرزا سلیمان شکوہ نے مصحفی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جس کا مصحفی کو بہت رنج رہا۔ امراء سے کیا، دوستوں میں سے مصحفی کے قریبی دوست انشا نے مصحفی کو وہ مغلظات سنائیں کہ وہ ناقابل بیان ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مصحفی کو بے اعتنائی کا شدید دکھ دیکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصحفی کی زوجہ اور بیٹی
کے انتقال کے بعد مصطفی کو مختلف اوقات میں 3 عورتوں سے عشق ہوا اور اتفاق سے تینوں مرتبہ انہیں عشق میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور عشق کی یہ ناکامی ان کے لیے ایک صدمہ تھا، ایک ایسی کیفیت تھی جس پر آنسو بہانا جو ہے وہ ایک فطری سا عمل ہے۔ عزیز طلبہ، آنسو قیمتی دولت ہیں، بشرطے کہ یہ ندامت کے ہوں اپنے اعمال کے اوپر۔ غم گساری کے لیے آنسو، لوگوں کے دکھوں پر رونا۔ آپ نے وہ امیر کا شعر سنا ہوگا، خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو مصطفی ایک حساس شاعر تھے اور لوگوں کے دکھوں پر بھی آنسو بہانا قرین قیاس ہے، اور اس سے شاعر اپنی طبیعت کو بحال رکھتے تھے۔ جیسے آپ نے غالب کا شعر سن رکھا ہوگا، جب راہ نہیں پاتے تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں۔ اور جب شاعر کسی دکھ پر آنسو بہا لیتا ہے تو اس کی تشفی اسی طرح سے ہو جاتی ہے جس طرح سے عام انسان رونے سے اپنے دل کا غبار نکال لیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے جی، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ چمن باغ اور علامتی معنوں میں دنیا مراد ہے، خندہ گل پھول کی ہنسی، پھول کا کھلنا، حزیں غمناک، رنجیدہ، ملول۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں متعین ہوگا، میں مزاجاً بہت حساس واقع ہوا ہوں، زندگی بھر پھولوں کی مسکراہٹ نے بھی مجھے مبتلائے حزن کیے رکھا۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں شاعر کی حساسیت قابل دید ہے، کیونکہ شاعر عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے وہ دکھوں کو بھی عام لوگوں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے شاعر کو باقی لوگوں کے مقابلے میں جسم میں آنکھ کے مترادف قرار دیا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم میں ہوتی ہے آنکھ۔ شاعر تھرموسٹیٹ ہے سوسائٹی کے لیے، جو سوسائٹی کا سرد گرم محسوس کر کے اپنی فکر کے سانچے میں ڈھال کے شعر کہتا ہے۔ تو مصطفی ایک حساس شاعر تھے، انہوں نے اس شعر میں اپنی نازک مزاجی کا تذکرہ بھی کیا اور اس سے یہ بھی نقطہ پیدا کیا کہ ان کے دکھ میں اضافہ کرنے والے پھول بھی تھے، خندہ گل پھول کی مسکراہٹ بھی ان کے دکھوں میں اضافہ کرنے والے تھی۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ جذبے موافق ہوں تو جذبوں کی تسکین ہو جاتی ہے، اور اگر جذبے متضاد ہوں تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر آپ افسردہ ہیں اور آپ سے کوئی ہنسی کی بات کرے تو آپ کا غم بڑھ جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ افسردہ ہیں اور آپ سے کوئی آپ کے لہجے میں بات کرے، آپ کی کیفیت میں بات کرے، تو آپ کی دلجوئی ہو جائے گی اور آپ فرحت محسوس کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ہاں فوتگی پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے، اپنی چال ڈال سے، اپنی گفتگو سے غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے
کہ جو مبتلائے غم ہیں ان کی تشفی غم کے الفاظ سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم ان کے سامنے شوق لباس پہن کے جائیں، اگر ہم وہاں جا کر ہنسی خوشی کی باتیں کریں، اگر ہم گانے بجانے کی چیزوں کو اس میں استعمال کر لیں تو وہ ان کے غم میں بہت اضافہ کرنے کا باعث ہوگا۔ تو اس شعر سے یہ نفسیاتی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کے جذبے جو ہیں ان کی تسکین انہی جذبوں سے ہوتی ہے، اور ہر انسان ہر وقت ایک مختلف جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ اقبال کا کتنا خوبصورت شعر ہے کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نظر میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید یہ زمین ہے کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ تو شاعر اگر خندہ گل سے حزین ہوا، اس سے غمزدہ ہوا، تو اس کا سبب یہ نفسیاتی حقیقت تھی۔ آپ وہ میر کا شعر آپ نے سنا ہوگا، ہنستا جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ جب ہم کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھتے ہیں تو ہمارے احساس محرومی میں، ہمارے غم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے کیوں مستفید نہیں ہو رہے۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر میں انسانی جذبوں کی عکاسی کی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جذبے اگر موافق ہوں تو تشفی ہوتی ہے، اور اگر متضاد جذبوں کا اظہار کیا جائے تو اس سے پریشانی، اس سے دکھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم ساتھی، ایسا ساتھی جو ایک ساتھ سانس لینے والا ہو۔ دم سانس کو کہتے ہیں، ہم سابقہ ہے، ہمدم ایک ساتھ سانس لینے والے ساتھی۔ مراد شاعر اپنے رازدار کو ہمدم کہہ رہا ہے، اور شاعر اپنے رازدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دوست میرے پہلو میں اس وقت دل نہیں، میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا اور دل وہیں چھوڑ آیا۔ یہ اس شعر کے لغوی معنی ہوئے، بنیادی مفہوم ہوا اس شعر کا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، اور اس کی تشریح میں ہم نفسیاتی حوالوں سے یا مصفی کے ذاتی حوالوں سے یا آپ دیگر شعراء کے حوالوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ آپ مصفی کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مصفی کو زندگی میں 3 مرتبہ عشق سے دوچار ہونا پڑا، اور پہلو سے دل کی عدم موجودگی کا 3 مرتبہ احساس ہوا، اور دل کے نکل جانے سے گویا کہ شاعر کو بے اختیاری کا احساس ہوا۔ دل علامت اختیار ہے، آپ کے بس میں آپ کا دل ہے، گویا کہ آپ کے اختیار میں آپ کے اعمال ہیں۔ اگر آپ کے بس میں آپ کا دل نہیں تو آپ کے اعمال آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ گویا کہ کام کرنے کی قدرت اسی وقت تک ہے جب آپ کے اختیار میں آپ کا دل ہے، جب آپ کے اختیار سے آپ کا دل نکل گیا تو پھر آپ کام کرنے کے لائق نہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں شاعر نے اپنے عشق کی وارفتگی کو بیان کیا ہے، اور عشق کی وارفتگی سے شاعر کے اوپر جو بے بسی کی کیفیت طاری ہوئی، بے اختیاری کی جو کیفیت طاری ہوئی، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ دل وہیں رہنا، دل رہنا مراد شاعر نہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ کر سکتا ہے،
سب کا سب اختیار اور سب کا سب عمل وہ محبوب کے بس میں چلا گیا۔ آپ غالب کی غزل پڑھ چکے ہیں اور اس میں غالب نے کہا، کسی کو دیکھے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ مصحفی کو اگر غالب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو غالب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جب دل دے دیا، اتنا بڑا کام کر دیا، اپنا اختیار کسی دوسرے کے اختیار میں دے دیا، تو پھر شکوہ اور شکایت معمولی بات ہے، یہ نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج ہمارے سبق اس غزل کے 4 شعروں کی تشریح کسی حد تک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تشریح کے جن پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ آپ ان اشعار کی تشریح کو مزید بہتر کرنا چاہیں تو 18ویں 19ویں صدی کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ مصحفی کے حالات زندگی اس کے لیے ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، تو آپ ان اشعار کی مزید بہتر تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اشعار کی تشریح کو کسی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیا گیا تھا، جزء اول تمام شب۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔